اور یہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، اور یہ گورنر مدینہ تھے نہیں، آج بھی یہ گورنر مدینہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی یہ امیر طیبہ ہیں، آج بھی یہ امیر مدینہ ہیں، آج بھی گورنر مدینہ یہی ہیں۔ یہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بارگاہ میں موجود ہیں، اور یہاں رد نہیں کیا جاتا نا، خالی نہیں لٹایا جاتا، خالی نہیں لٹایا، آگے ہوں تھوڑے سے، یہاں خالی نہیں لٹایا جاتا۔ اس امید سے نہیں، اس یقین سے ہم نے مانگنا ہے کہ یہ واقعی ہی عطا کرتے ہیں، یہ واقعی ہی عطا کرتے ہیں، یہ واقعی دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس میں تذبذب میں بھی نہیں آنا، لیکن مانگنے کا انداز، مانگنے کا رنگ، مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں؟ بس آتے ہیں، موبائل نکالیں گے، ویڈیو بنانی شروع کر دیں گے، ہم ویڈیو بنائیں گے، اور ویڈیو بناتے بناتے جو ہے نا وہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، جبکہ ان کی بارگاہ میں حاضری یہ وہ ہیں کہ جن سے نبی کو پیار، جن کو نبی سے پیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک صحابی نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، کثرت کے ساتھ صحابہ یہاں موجود ہیں۔ تو یہ بارگاہ عام سی بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں آ کر اپنی آنکھیں بند کر کے تصور جمائیں کہ ہم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس صحابی کی، آپ کے چچا کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جن کی بارگاہ سے لا نہیں ہے، نہ نہیں ہے۔ تو جس نے بھی جو بھی مانگا ہے اس در سے پایا ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے گھر سے نا امید یہاں سے نہیں گیا، کوئی بھی خالی جھولی لے کر آیا، انہوں نے بھر کر بھیجا ہے۔ یہ وہ بارگاہ سید الشہداء ہے۔ میں کئیوں ایسوں کو جانتا ہوں جو اس بارگاہ میں آئے ہیں، مانگا ہے، انہوں نے عطا فرمایا ہے، اور یہ سخی ہیں، کیونکہ ان کے بڑے سخی تھے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد ہر بدھ کو آپ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اچھا، ہمیں کوئی بڑا کوئی چیز نہ دے، کوئی چیز نہ دے، یا ہم سے کوئی چیز چھن جائے تو ہم اس سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہنس کر یا ادھر ادھر دھیان کر کے، یا رو رو کر مانگتے ہیں؟ ہاں، رو رو کے۔ تو یہاں ہم آتے ہیں، ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی یہ سٹائل ہوتا ہے، کبھی وہ سٹائل ہوتا ہے، نہیں، اب یہاں آئے ہیں تو ان کا تصور جمائیں کہ ان کی شہادت تاریخ اسلام کی بہت بڑی شہادت ہے، کوئی عام سی شہادت نہیں ہے یہ۔ یعنی جب یہ شہید کیے گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے کان علیحدہ کر دیے گئے، ناک علیحدہ کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ کے یہ جو کلیجہ تھا وہ بھی چبایا گیا، آپ اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی جو شہادت کا وقت تھا، آپ نے ان کو یا اماں رسول کہہ کر پکارا، خود نبی کریم علیہ السلام نے پکارا یا کہہ کر، یعنی ان کی شہادت کے وقت میں یا اماں رسول، یا حمزہ، یہ کہہ کر پکارا ان کو۔ تو اے عاشقان رسول، ہم یہاں آئے ہیں، اے کاش دنیا کے غم میں تو ہمارے آنسو بہتے ہی بہتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز چھن جائے تو ہم روتے ہی روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مال ہو یا اولاد ہو، ان میں سے کوئی چیز جائے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بارگاہ میں ہم حاضر آئیں، اور پتہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ یہاں سے ہمیں مل جانا ہے، یہاں سے ملنا ہے، حقیقت میں ملنا ہے۔ تو پھر ہم اتنی محبت کے ساتھ یہاں دعا کریں کہ بس دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، اور لاپرواہی کرتے ہوئے دنیا کی ہم اس کے در سے مانگیں۔ انشاءاللہ الکریم میں ان کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر اتنے وثوق کے ساتھ کہوں گا، انشاءاللہ الکریم جو مانگو گے رب کی بارگاہ سے نا امید نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ رب ضرور عطا کرے گا۔ تو اس لیے ان کی بارگاہ سے مانگیے، اور حسن خیرات مانگیے، مغفرت مانگیے، بخشش مانگیے، بے اولاد ہیں اولاد مانگیے،
رزق نہیں ہے، رزق کی وسعت مانگی ہے، یہ عطا کریں گے، یہ رب کی کرم سے عطا کرتے ہیں۔ رب نے ان کو بڑے ہی خزانوں سے نوازا ہے، بڑے ہی خزانوں سے نوازا ہے۔ تو آئیے ہم جتنی بھی دیر دعا کریں۔ اب آج کی یہ آخری مدینہ پاک میں ہماری حاضری ہے، کل ہم نے مدینہ چھوڑ جانا ہے۔ نہ جانے دوبارہ مقدر نے ساتھ دینا نہیں دینا، نہ جانے دوبارہ پھر کب حاضری ہونی ہے، کب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ زندگی ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے، تو آئے ہیں، اس محبت کے ساتھ دعا کیجئے، اس عقیدت کے ساتھ دعا کیجئے کہ ہمیں بس یہاں سے لے کر جانا ہے، خالی دامن نہیں جانا ہے۔ ہو سکے تو محبت والی ضد کیجئے کہ سرکار آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، رب کے کرم سے آپ عطا فرما دیجئے، اور اس محبت کے ساتھ مانگیے۔ اگر زندگی میں کبھی میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تو آؤ آج کوشش کیجئے اپنی آنکھ سے آنسو بہانے کی، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی بناوٹی ہم بنیں گے، نقلی بنیں گے تو اصلی کی طرف جائیں گے۔ ہم نقلی بھی نہیں بنتے، ہم یوں سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب جانتے ہیں، دلوں کے حالات جانتے ہیں، دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، رب کے کرم سے جانتے ہیں یہ کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے۔ تو جب یہ جانتے ہیں تو ہم اپنا دل ان کے آگے رکھیں، دل کی بات ان کے آگے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سرکار کی بارگاہ سے انشاءاللہ الکریم ہمیں یہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دعا کیجئے، آئیے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اما رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما، اے اللہ، یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ اے مالک کریم، اس حاضری کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ اس حاضری کی برکت سے ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے مالک کریم ہمیں اچھا کر دے، اے مالک کریم ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کا شوق دے دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اے مالک کریم ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ۔ اے مالک کریم تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے مالک کریم ان صحابہ کا صدقہ، یہ تیرے پیارے محبوب کے پیارے تھے جنہوں نے اپنی جانیں تیرے محبوب کے نام پر قربان کر دی۔ اے اللہ ان کی بارگاہ کی حاضری کا صدقہ مولا ہمیں اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا کر دے۔ اے اللہ ہم یہاں آئے ہیں اچھا ہونے کے لیے، اے اللہ ہمیں اچھا کر دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے، اے اللہ گندی حرکتیں چھوٹ جائے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا آ جائے، ہماری زبان پر حیا آ جائے، اے اللہ ہماری زبان پر حیا آ جائے، ہمارے لبوں پر حیا آ جائے، ہمارے ہاتھوں میں حیا آ جائے، ہمارے پاؤں میں حیا آ جائے، اے اللہ ہمیں حیا دار کر دے، اللہ ہمیں اچھا کر دے، یا اللہ اے پیارے پروردگار اپنے کرم کا صدقہ مولا جو تنگ دست آئے ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اے اللہ، اے اللہ جو تنگ دست آئے ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے، جو قرض کے بوجھ تلے والے آئے ہیں مولا ان کے قرضے اتر جائے، یا اللہ اے پیارے پروردگار جو بے جا مقدمات میں پھنس گئے مولا ان کو رہائی نصیب ہو جائے، اے اللہ جو خالی دامن آئے ہیں مولا ان کے دامن وسعت والے کر دے، اے اللہ جو کوئی بے اولاد آیا ہے مولا
اپنے کرم کا صدقہ اولاد والا کر دے۔ اے اللہ ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اس بارگاہ سے کوئی بھی نا امید نہیں کبھی گیا۔ اے اللہ اپنے کرم کا صدقہ مولا جن کے پاس اولاد نہیں ہے مولا اپنے کرم کا صدقہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ ان کو اولاد والا کر دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ سے نا امید نہیں امید لے کر آئے ہیں مولا، اس یقین کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ یہ تیرے محبوب کے پیارے ہیں۔ اے اللہ اس بارگاہ میں آ کر جس نے تیرے در سے مانگا ہے مولا وہ نا امید نہیں گیا، وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ خالی دامن نہیں گیا۔ اے اللہ تو دے دے، یا اللہ ہمارے فاروق بھائی کو اولاد دے دے، اے اللہ فاروق بھائی کو اولاد والا کر دے، اے اللہ اپنے کرم کا صدقہ عطا کر دے، اے اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کر دے، اپنی کریمی کا صدقہ عطا کر دے۔ یا اللہ تو عطا کرنے پر قادر ہے مولا، تو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو عطا فرما دے، اے اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حج کی سعادت دے دے، یا اللہ حج کی سعادت دے دے۔ یا اللہ جن احباب نے جن لوگوں کے دعاؤں کے لیے کہا مولا ان کے دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا کر دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو صحت دے دے۔ ہمارے حاجی تنویر صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے دے۔ یا اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اے اللہ میرے والد صاحب کی بخشش فرما دے، اے اللہ میرے والد صاحب کی بخشش فرما، اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کو قبر میں راحت دے دے، قبر میں سکون دے دے، قبر کی عذاب سے محفوظ کر دینا۔ اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک بنا دے۔ اے اللہ اے پیارے پروردگار میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس سفر میں میرے ساتھ آئیں، یا اللہ ہمارے بھائی بزرگ وغیرہ جتنے بھی آئے یا اللہ ان سب کا سفر قبول فرما لے۔ اے اللہ کل ہمارا یہ در چھوٹ جائے گا، یہ در چھوٹ جائے گا، میرے ماموں بیمار ہیں ان کو اللہ یہ در چھوٹ جائے گا، کل مدینہ چھوڑ جائیں گے، کہاں دوبارہ زندگی ساتھ دے گی تو ہم مدینے آئیں گے۔ ساری زندگی دعائیں کر کر کے آئے مولا، اپنے کرم کا صدقہ یا اللہ ہمیں بار بار سفر مدینہ عطا کر دے، یا اللہ ہمیں مکین مدینہ کر دے، اے اللہ مکین مدینہ کر دے، ہمیں مدینے میں گھر دے دے، یا اللہ مدینے میں رہنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پیارے پروردگار اپنے کرم کا صدقہ مولا جب بھی دنیا سے جائیں تو مدینے سے جائیں، سرکار کے قدموں میں موت آئے، سید الشہداء کے قدموں میں موت آئے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ اے اللہ سرکار کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا کر دے۔ اے اللہ جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ پیارے پروردگار پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جتنے آئے ہیں مولا سب کی دعائیں قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے حاجی اشرف صاحب اپنے ماموں کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کو شفا دے دے، یا اللہ ان کی بھانجی کو اولاد دے دے۔ اے اللہ تیرے کرم سے مانگ رہے ہیں مولا تیری رحمت، اے اللہ مولا ہمارے حاجی اشرف صاحب کی بھانجی کو اولاد دے دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ سے مانگنے آیا مولا، ہمیں پتہ ہے تو ہی عطا کرے گا، لیکن مولا دیکھ تو صحیح کس سخی کے در پر آئے، کس مولا عطا فرما دے، اے اللہ عطا کر دے، یا اللہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری بہن نے اپنے میاں کی دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کو بھی صحت دے دے، اے اللہ شفا دے دے۔ اے اللہ جو خون کی یہ مرض ہے مولا ان کو صحت دے دے۔ اے اللہ پانی میں کوئی ایسی شفا دے وہ گھوٹ پیے شفا یاب ہو جائے۔ اے مالک کریم اپنے کرم کا صدقہ شفا دے دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.